بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ الٹیمیٹلی فائنلی اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پاکستان کا ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام جو کہ اس فال میں ختم ہو رہا تھا جون تک ایکسٹینڈ بھی کر دیے اور تقریباً 775 ایس ٹی آرز بھی دے دی ہیں، جو تقریباً 1 بلین سے، میں نے ابھی قیمت پتہ نہیں کی کہ ایس ٹی آر کی کیا ویلیو ہے، بٹ ڈالر سے مجھے پتہ ہے کہ مہنگا ہے، تو تقریباً 1 بلین سے زیادہ کے پیسے بھی ہیں۔ اور اس سے جو سٹرکچرل ڈیفالٹ کی گفتگو تھی، خطرہ تو پتہ نہیں تھا یا نہیں، جو گفتگو تھی سٹرکچرل ڈیفالٹ کی پاکستان کی سری لنکا کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم فزیکل ایئر 22-23 میں اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ۔ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفالٹ ناؤ فار ایٹ لیسٹ دس فزیکل ایئر اور پرابیبلی فار دا نیکسٹ فزیکل ایئر ایز ویل، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگلے سال اگر ختم ہوتا ہے تو وہ آفٹر ماتھ اس کا 1 سال بھی۔ تو ناؤ پاکستان ہیز اے ونڈو ٹو سرچ اٹ سول اینڈ اسٹارٹ اٹ آل اوور اگین۔ آئی ایم ایف نے 2-3 باتیں بھی کا بھی ذکر کیے امپورٹنٹ کا، وہ میں پروگرام کے دوران ذکر کرنا شروع کروں گا۔ آج ہم نے ایک بڑے امپورٹنٹ جرنلسٹ کو، جو کہ میرے کولیگ رہے ہیں بہت شروع سے، وی ہیڈ بن ایک آرگنائزیشن میں نہ صحیح بٹ آئی نو ہم فار مور دین 2 decades، تو اور اکانومی ان کی بیٹ ہے اور کافی حد تک ہی ہیز اے کریڈیبلٹی ٹو ایکسٹینڈ کہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو، تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کے آنے سے کیا ہوگا اور یہ پروگرام کس طرح ہوا اور اس کے لیٹ ہونے سے یا جلد ہونے کے کیا مضمرات ہے۔ مہتاب حیدر، آپ نیوز انٹرنیشنل میں ہیں اور ویری وارم ویلکم۔ میری بھی پہلی اخبار تھی، ہم لانچ جب ہو رہی تھی تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام دیئر۔ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں، یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے اس پہ روشنی ڈالیں، پھر آگے بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ریویو کمپلیٹ ہوا ہے، یہ 7th اور 8th ریویو کو کلب کر دیا انہوں نے، اور یہ جو 7th ریویو تھا یہ بیسیکلی کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا مارچ 2022 میں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو فریز کیا تھا، رادر کم کیا تھا 10 روپے پر لیٹر، اور بجلی کی پرائسز بھی 5 روپے پر یونٹ کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نو کانفیڈنس موو آ گئی، وہ کامیاب ہو گئی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بنی تو انہوں نے شروع سے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اینول میٹنگ تھی آئی ایم ایف کی واشنگٹن میں، جس میں مفتاح اسماعیل اور منسٹر آف اسٹیٹ عائشہ غوث پاشا صاحبہ گئی تھی، اور وہاں پہ ان کی جو یوزول سپرنگ میٹنگ ہوتی ہے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کی، جہاں ورلڈ بینک وہ تھی، بالکل وہاں پہ سائڈ لائنز میں انہوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے پری ریکویزٹس یہ کرا دیا کہ آپ کی جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں یہ آپ کو وڈرا کرنی پڑیں گی، یہ ابالش کرنی پڑیں گی آپ کو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ ہم اپنا ایک ریویو مشن جو ہے وہ بھجوائیں گے۔ 18 مئی کو وہ مشن دوا میں ٹاک شروع ہوئی، 18 سے 25 مئی تک۔ وہاں پہ بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک تو سبسڈیز وڈرا نہیں کی، حکومت میرے خیال میں سوچتی رہی یا کیا کرتی رہی، آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کی۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ آپ بجٹ پیش کریں، اور بجٹ کے جو سیلیٹ فیچرز تھے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہاں پہ طے ہوئے۔ جب بجٹ انہوں نے پیش کیا، اور مجھے یاد ہے 25 مئی کو دعا سے جب واپس آئے تو 27 مئی کو انہوں نے پہلا جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس تھی وہ بڑھائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ مسلسل بڑھاتے رہے، اسی دوران انہوں نے بجٹ پیش کیا، وہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کی جو پروگرام تھا اس کے ساتھ الائن نہیں تھا، پھر آپ کو پتہ ہے اس کو ریوائز کرنا پڑا۔ پھر بجٹ کے اوپر براڈر ایگریمنٹ ہوا، کافی مشکلات سے گزرنے کے بعد آج صبح جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں 7th اور 8th ریویو کے نتیجے میں پاکستان کو اب بورڈ کے پاس لے کر جائیں گے پاکستان کی ریکویسٹ،
جو کہ منسٹر آف فائنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک ایکٹنگ گورنر وہ جو ہے ڈیولی اس کو سائن کریں گے LOI کو, لیٹر آف انٹینٹ کو. وہ ریکویسٹ جو ہے وہ بورڈ کے سامنے پیش کی جائے گی اور پروبیبلی یہ اگست کے اندر اس کی میٹنگ ہوگی. تو پاکستان کو $1.17 بلین مل جائے گا. 775 SDR 775 ملین SDR. جی, وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اگر آپ آج کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ $1.17 بلین بنتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی فار ٹائم بینگ وہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن میں ایک نکتہ بس بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس سال جو پاکستان کی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ $35 بلین سے لے کے $41 بلین کے درمیان. 42 ارب. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اس میں ڈیٹ سروسنگ کوئی $22 بلین ہے, کوئی $10 to $12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور کچھ $5 to $6 بلین آپ نے فارن کرنسی ریزروز بھی اپنے بلڈ اپ کرنے ہیں. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور یہ IMF کی بیکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن کیا ہم نے ہمیشہ اسی طرح سے ٹرانچ ٹو ٹرانچ اپنی اکانومی کو چلانا ہے, یا ایکسپورٹس بڑھانی ہے اپنی تاکہ ڈالرز جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں وہ آ سکیں؟ تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے. نہیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ نان ڈیٹ وہ جو ہیں وہ تو اب کم از کم جا کے IMF کی ریٹیفائی ہوا ہے, تو ڈیفالٹ کا وہ نہیں ہے, تو کم از کم سکوک پہ جو 18% پریمیم ہو گیا تھا وہ تو کم ہو جائے گا نا تھوڑا سا. اور آپ کو جو بانڈ ہے, جو انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ سے آپ نے ڈیٹ ریز کرنا ہے لانگ ٹرم, وہ تو سستا ہو جائے گا نا. مطلب ریزنیبل ہے. 18% کا تو مطلب ہے کہ آپ کے لیے مارکیٹ بند ہوگی نا بالکل. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے شروع میں ہی جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں لکھا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ آپ کا جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے اس میں ایکسچینج ریٹ پہ روپے کا, وہ گورنمنٹ کی پروکریسٹینیشن کی وجہ سے ہوا ہے کہ لیت اللال میں لیٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام انہوں نے کرنا تھا they were not very clear. دیکھیں نا, یہ جو IMF کا میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ میں یہ کمپلیٹ ہونا تھا, تو اگر مارچ میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کی کچھ وجوہات تھیں. وہ وجوہات یہی تھی کہ وہ جو ریکوائرڈ چیزیں ہم نے 7th ریویو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے IMF کے ساتھ ایگری کی تھی وہ ہم آن ٹائم نہیں کر سکے. اسی وجہ سے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے یہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں میں اور بھی, دیکھیں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو وہاں پہ IMF کے پروگرام کو چلانا اتنا آسان. ہاں ظاہر ہے, ہارس ریس سے ان گورنمنٹ کو پتا ہوگا ہم نے رہنا کہ نہیں تو وہ کیوں لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اب انفلیشن پہ کوئی اثر پڑے گا اور ایکسچینج ریٹ پہ؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو پاکستان میں انفلیشن کی 3 وجوہات ہیں سر. ایک تو یہ جو کموڈیٹیز سپر سائیکل اس ٹائم ہے, پیٹرولیم تو کم ہو گیا کچھ تھوڑا. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوتی ہیں تو انفلیشن پہ اس کے کم ہونے کے اثرات مرتب ہوں گے. دوسرا ہمارا سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ فسکل پالیسی جو ہے اس ملک میں ہم نے اس طرح کے ہم انسینٹیوز دے دیتے ہیں اور اس طرح کے ایکسپینڈیچرز کو ہم کرتے ہیں کہ وہ انفلیشنری پریشر جو ہے وہ آتا ہے. اور تیسری وجہ وہ ہے لوز مانیٹری پالیسی. آپ نے مانیٹری پالیسی کو جب ریکوائرڈ تھا کہ اکانومی کو ٹائٹ کرے, آپ نے اس ٹائم نہیں کیا. ایک ٹائم لیگ کے بعد کرتے ہیں تو اس کے بھی نتیجے میں انفلیشنری پریشر جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ ایڈوکیٹ, ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے کوئکلی, آپ اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ مانیٹری مطلب پالیسی ریٹ انہیں بہت پہلے ریز کر دینے چاہیے تھے, یہ کہہ رہے ہیں؟ میں اس انداز میں تو نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک نے ڈول آؤٹ کی پالیسی رکھی ہوئی تھی کووڈ کے بعد, وہ ان کو جلدی جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر لینا چاہیے تھا. ڈول آؤٹ کون سا؟ مثلا انہوں نے دیکھے نا, انہوں نے کافی ساری سکیمز اس طرح کی لے کر آئے تھے جو کہ کووڈ کے ٹائم پہ تو ٹھیک تھی کہ وہ بڑے بزنس مین کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہو, لیکن کافی عرصے تک وہ سکیمز چلتی رہی. اس کے نتیجے میں مثلا کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی آپ دیکھ لیں, حالانکہ اس کی ڈسبرسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی, لیکن جو
لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نام پہ انہوں نے جس طرح سے اسکیمز شروع کی تھی کووڈ کے بعد، کم مارک اپ پہ انہوں نے پیسے دیے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ 600 سے 700 لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ پیسے ملے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دیے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ایل سی کے ساتھ تھا، لیکن کیسے انہوں نے کر لیا، کیا کیا، یہ میرے خیال میں انویسٹیگیشن کی تو اسکیمز کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن پہ کچھ دیر وڈ بی اے چیک؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو فزیکل پالیسی کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس میں جو ٹیکس ہیں وہ تو انڈائریکٹ ہیں ابھی بھی، انرجی کے اوپر لگا کے اور سیلز، تو وہ ظاہر ہے ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں گراس روٹ لیول پہ جا کے، تو انفلیشن تو اس سے کم نہیں ہوتی جب تک آپ انکم ٹیکس کے ذریعے ریز نہیں کرتے ڈائریکٹ ٹیکسز سے۔ تو فزیکل پالیسی تو چینج نہیں ہوئی، برڈن صرف بڑھ گیا اس کا، تو واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کا آج شاید پرائم منسٹر اس کو اپروو کر دے، جو آئل کی پرائسز ہے، پیٹرولیم کی پرائسز ہے، وہ کم کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بولتا ہوں بجلی کی پرائسز بڑھانی ہے، انہوں نے گیس کی پرائسز بڑھانی ہے، تو انفلیشنری پریشر میں کم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، کم ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ اگر جس طرح کے کچھ پروڈکشن ہے کہ شاید ریسیشن کی طرف چیزیں چلی جائیں، وہ اگر ہو جائے تو پھر تو انفلیشن کم ہوگی، ورنہ دیکھیں 21.3 ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہول سیل پرائس انڈیکس کتنی ہے، وہ 38.9 تھی میرے خیال میں، ہول سیل پرائس جی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ریٹیل سٹیج تک آنے میں ابھی یہ بلڈ اپ ہوگی، تو اس لیے انفلیشنری پریشر آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ۔ چلیں اللہ کرے بہتری ہو عوام کے لیے بھی۔ تو آپ نے سنا دو بنیادی چیزیں ہیں کہ پاکستان کو ایز اے کنٹری میکرو اکانومی کو دوبارہ سے آگے چلانا اور اسٹیبل کرنے کے لیے 1 سال کی کم از کم ونڈو ضرور مل گئی ہے۔ اگر یہ الیکشن فریش جنرل الیکشنز نہیں بھی ہوتے اور یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہے پارلیمنٹری ٹرم 23 کے اینڈ تک، تو نو دے ہیو بین بیلڈ آؤٹ، لیکن جو عوام ہیں ان کے کو ریلیف کوئی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ابھی مہتاب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو ہول سیل میں انفلیشن ہے وہ ریٹیل سے زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ ہوتا الٹ ہے اس کے، اور ریٹیل میں جب لوگ لاتے ہیں تو بڑھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوگی، ابھی وہاں سے خریداری کریں گے، تو وچ از اے ویری بیڈ نیوز۔ اور ہم وی کین ہوپ اینڈ پرے کہ جو میکرو اکنامک لیول پہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ملی ہے اس سے آگے بھی حالات بہتر ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ اللہ حافظ۔